علمی اور ادبی سرگرمیوں کا آیا ریوائول، تجدید یا تنظیم نو، یہ وہ موضوع ایسا ہے کہ اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ تین زمانے ہیں، ماضی قریب اور حال۔ ایک شناخت جو ابھی رمضان بھائی نے بتائی ہے قیام پاکستان کے بعد کا 40 اور 50 کے عشرے، جو ہم سے پہلے کے آپ سینئر لوگ اس میں تھے، اور پھر بیچ میں ایک زوال کی جانب جاتا ہوا معاشرہ، علمی ادبی لحاظ سے، سماجی لحاظ سے بھی، اور پھر اس کا آیا۔ تو مختصر وقت میں اس کو یوں ہم کہہ سکتے ہیں کہ کراچی جو شہر ہے، اس کی انفرادیت، ہر شہر کی انفرادیت ہوتی ہے، کچھ شہر مشہور ہوتے ہیں، کچھ بستیاں مشہور ہوتی ہیں۔ انفرادیت یہ ہے کہ یہ درسگاہوں کا، باغوں کا، کالجوں کا، سینما ہالوں کا، ریسٹورنٹس کا، ثقافتی مراکز کا، ثقافتی سرگرمیوں کا شہر ہے، سیاسی سرگرمیوں کا، سیاسی تحریکوں کا شہر رہا ہے۔ سیاسی تحریکوں میں ہر اول دستے کا کردار ادا کیا اس شہر، علمی، ادبی اور ثقافتی لحاظ سے بھی جہاں دیگر پاکستان کے شہر ریچ ہیں کلچر کے لحاظ سے، لاہور، ملتان، پشاور بھی ایک حد تک، تو ان کی اہمیت اپنی جگہ۔ لیکن کراچی کی انفرادیت ہے کہ کراچی میں کم وقت میں، نصف صدی میں یا اس سے کچھ زائد میں، ایک تلاطم اور ایک طوفان کی کیفیت رہی ہے، مد و جزر رہا ہے۔ جامع پاکستان، یہاں رہنے والے قدیم لوگ ہجرت مائیگریشن کر کے انڈیا چلے گئے، اور پھر انڈیا سے آنے والے اپنے ساتھ ثقافتی ادارے، ثقافتی روایات لے کر آئے۔ پھر یہاں سندھ کا پہلے سے ایک ثقافتی پس منظر، ادبی ماحول، صحافتی ماحول، اور پھر اندرون پاکستان سے، اندرون وطن سے لوگوں کی منتقلی یہاں کاروبار کے لیے، تعلیم کے لیے اور سماجی حوالوں سے۔ تو اس کو انفرادیت حاصل ہے کہ جتنی جلدی، جتنے کم وقت میں یہاں تلاطم ہوا، تبدیلی آئی، ارتقاء ہوا، زوال بھی ہوا، تخریب بھی ہوئی، تعمیر بھی ہوئی، تو اس شہر میں ایک ایبزاربنٹ کوالٹی ہے، انجذاب کی اس میں صفت ہے کہ ہر ایک کو ویلکم کیا ہے، ہر طبقے کو، ہر کمیونٹی کو، ہر نظریے کو، ہر روایت کو، ہر کلچر کے ہر پہلو کو۔ یہ ایک خوبی ہے اس شہر کی۔ تو یہ ساری خوبیاں جو ہیں یہاں کے ادب میں بھی اور یہاں کی علمی سرگرمیوں بھی ان کی وہ دکھائی دیتی ہیں ہمیں۔ تو جہاں تک علمی ادبی سرگرمیاں ہیں، یہ پس منظر اس لیے بتانا ضروری تھا کہ ادب پر یہ ساری باتیں، یہ سارے پہلو اثر انداز ہوتے ہیں، پھر ادب جو ہے ان پر اثر انداز ہوتا ہے، سماج اور سیاست پر اثر انداز ہوتا ہے، اس لیے اس کا پس منظر بتانا ضروری ہے۔ قیام پاکستان کے بعد جو بڑے ادبی علمی ادارے، تعلیمی ادارے اپنی جگہ، وہ ایک الگ موضوع، اس پر ایک نشست ڈاکٹر صاحب رکھوا چکے ہیں۔ میں علمی ادبی حوالے سے بات کروں گا کہ انجمن ترقی پسند مصنفین جو 1936 میں جس کا قیام ہوا، اور اس میں ہمارے عہد کے بڑے بڑے نام شامل ہیں، پائنرز ہیں وہ، اور جنہوں نے ایک ایسی تحریک کی، ایسے نظریے کو فروغ دینے کے لیے کام کیا اپنی تحریروں، اپنے قلم کے ذریعے، جس نے بعد میں بڑے صغیر اور بڑے گہرے اثرات مرتب کی، اور آج تک اس کے اثرات میں اس سے انکار ممکن نہیں۔ اس انجمن ترقی مصنفین کے بعد لاہور میں حلقہ ارباب ذوق، انجمن جدید مصنفین، کراچی میں حلقہ ارباب ذوق۔ لیکن جب ترقی پسند کچھ سیاسی جماعتوں پر پابندی لگی 50s میں، اور پھر اس کے زیر اثر جو ترقی پسند مصنفین تھے ان کی تنظیموں پر بھی پابندی لگی، تو ایک سکوت طاری ہو گیا۔ وہ بھی ایک زوال کا چھوٹا سا عہد ہے 50 اور 60 کے عشرے میں، لیکن لکھنے والوں نے پابندیوں کے باوجود اپنے سروائیول کو خوب ترقی دی، یعنی وہ رکے نہیں، ان کا سروائیول، ان کا ارتقاء رکا نہیں پابندیوں کے باوجود، وہ کسی نہ کسی شکل میں قائم رہا۔ جیسے پہلے بھی ذکر ہو چکا ہے، میں عجیب بات ہے، میں اس پر یہ سوچتا ہوں کہ وہ آمریت کا دور ہے
جس میں ترقی پسند قلمکاروں نے جو تحریریں لکھی وہ اس کی بنیاد پر فلمیں بنی، بعد میں اسٹیج ڈرامے بنے، بڑے بڑے ناول اور کتابیں لکھی، نام لینے کے لیے سب اہل علم جانتے ہیں، اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ اس نے ہم پر اثر ڈالا اتنا کہ بعد میں لکھنے والوں کی جو نئی نسلیں ہیں وہ اس کے زیر اثر آئیں وہ. تو صرف ترقی پسند تنظیم نہیں. اب آئیے پاکستانی ادب اسلامی ادب کے نام سے بھی چند تحریکیں آئیں جس میں بڑے اہم نام ہیں. لیکن ہوا یہ کہ ادب جو ہے یونیورسل ایک میڈیم ہے، میں سمجھتا ہوں ادب یونیورسل میڈیم ہے. کسی زبان میں لکھا جائے، ادب کی زبان، ادب کا جو میسج ہے وہ دوسری زبان میں منتقل ہوتا ہے، اور ادب کا جو میسج دوسری زبان میں جب منتقل ہوتا ہے تو اپنی پوری روح کے ساتھ جاتا ہے. جب ٹالسٹائی کا جنگ اور امن جو ہے وہ روسی زبان میں لکھا تو دنیا کی بیشتر اور زبانوں میں ترجمہ ہو. آج وہ دنیا کا پائنر ناول کہلاتا ہے، اس لیے کہلاتا ہے کہ اس نے باقی بات کے ادب کو متاثر کیا. اسی طرح اور جو بڑے بڑے ناول